حمد و ثناء و صلات کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ جناب میں دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ میری زبان پر کلمہ خیر کلمہ حق کا اجرا فرمائے، اور جو کوئی بیان ہو رب ذوالجلال مجھے آپ کو ان کلمات حسنہ و طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، خالق کائنات جل جلالہ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے ساتھ اتنا پیار ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر اتنا مہربان ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے آزمائشوں سے بچانے کے لیے، دکھوں، دردوں، بیماریوں، مصیبتوں سے بچانے کے لیے محبوب کی امت کو عمر تھوڑی عطا فرمائی۔ جتنی عمر تھوڑی ہوگی اتنی مصیبتیں کم آئیں گی، درد کم آئیں گے، آلام کم ہوں گے، آزمائشیں کم ہوں گی، امتحان کم ہوں گے۔ اللہ پاک نے محبوب کی امت کو دکھ درد سے بچانے کے لیے عمریں چھوٹی دے دی۔ پچھلی امتوں کی عمریں دیکھیں تو کوئی 900 سال کا ہے، کوئی 1000 سال کا ہے، کوئی 300 سال کا ہے، کوئی 500 سال کا ہے، لمبی لمبی عمریں ہیں۔ لیکن ایک بات جو درمیان میں آئی اور ذہن میں اڑ گئی وہ یہ کہ اگر عمریں چھوٹی ہیں اور مصیبتوں سے بندے بچ گئے ہیں تو یہ بھی تو پکی بات ہے، جب عمریں تھوڑی ہیں تو پھر نیکیاں بھی تھوڑی۔ ایک بندہ جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس نے دنیا میں زندگی 500 سال گزاری، اور اگر اس امت کا کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ 60 سال گزارتا ہے۔ تقویٰ دونوں کے پاس ہے، عبادت کی دولت دونوں کو میسر آئی ہے، دونوں خالق کے حضور سجدہ کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں مالک کی۔ تو ظاہر ہے اگر 500 سال والے پر، جس کی عمر 500 سال ہے، اگر اس پر مصیبتیں زیادہ آئی ہیں تو پھر نیکیاں بھی زیادہ اسی نے اکٹھی کی ہیں۔ اس امت کے پاس اگر آزمائشیں اور امتحانات کم آئے ہیں تو نیکیاں بھی کم ہیں، لیکن خالق کا نظام دیکھو، اسے محبوب کی امت کے ساتھ پیار کتنا ہے، انعام کتنا بڑا ہے۔ فرمایا کہ تم عمریں تھوڑی رکھتے ہو، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحان تمہارے تھوڑے ہیں، لہذا رب تمہیں نیکیوں میں تھوڑا نہیں ہونے دے گا۔ مالک وہ کیسے؟ فرمایا چند ایک راتیں، چند ایک دن تمہارے لیے ایسے سنہرے بنا دیے جائیں گے کہ ان راتوں میں تم جاگو گے، ان دنوں میں تم روزہ رکھو گے، عمر 60 سال گزارو گے، رب تمہیں 600 سال والوں سے زیادہ نیکی عطا فرما دے گا۔ عمل تھوڑا کرو گے، عمل چھوٹا ہوگا، بات تھوڑی ہوگی، اللہ پاک تمہارا نیکیوں میں اجر بڑھا دے گا۔ نیکیوں میں تم پیچھے نہیں رہو گے، تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل بہت بڑے بنا دیے جائیں گے، تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال پر خالق راضی جلدی ہو جائے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی نا، ان کا حضور، ہم عورتیں بیٹھی ہوئی تھی تو بیٹھے بیٹھے بات یہ چل پڑی اور دھیان اس طرف ہو گیا کہ مردوں کی تو موج ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، باجماعت نماز یہ پڑھتے ہیں، نماز ایک پڑھتے ہیں، ثواب 27 کا مل جاتا ہے، جہاد پر یہ جاتے ہیں، جنت خرید کے لے آتے ہیں، اگر غازی ہو کر آتے ہیں تو مال غنیمت ان کو ملتا ہے،
محبوب ان کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. ہمیں شرعی عذر آتا ہے، ہماری نمازیں مہینے میں کم ہوتی ہیں، ہمارے روزے پورے رمضان میں نہیں رکھے جاتے. محبوب ہماری نیکیاں تھوڑی ہیں، مردوں کی نیکیاں بڑھ گئی. اب دیکھو عقل تو یہی فیصلہ کرتی ہے کہ عورت چاہ کر بھی، دوڑ کر بھی، محنت کوشش کر کے بھی مرد کے برابر نہیں ہو سکتی. لیکن اسلام کتنا پیارا نظام ہے، اسلام کسی کو محروم نہیں رہنے دیتا. جب اسماء بنت یزید انصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جا کر عورتوں کو بھی پیغام سنا دے، اور تیرے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ تم عورتیں گھروں میں صرف اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملاتی رہو. اللہ جتنا ثواب نیکیوں پر مردوں کو دیتا ہے، تمہیں خامد کی اتباع میں اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرما دے. تو یہی حال اس امت کا ہوا کہ وہ دیگر امتیں ڈھیر سارے عمل کر کے آئیں، پھر ثواب ان کا جتنا ہوگا. محبوب علیہ السلام کے امتی تھوڑا سا عمل کر دیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان، فرمایا ایک مالک نے کو نوکر رکھا اور اجرت طے کی کہ فجر سے لے کر زور تک نوکری کرنی ہے، میرا کام کرنا ہے، اتنی مزدوری ملے گی. نوکر آیا، نوکر نے اپنی فجر سے لے کر زور تک نوکری کی، جتنی اجرت طے تھی وہ لی اور چلا گیا. محبوب فرماتے ہیں مالک نے پھر اعلان کیا اب ایک اور نوکر چاہیے، زور سے لے کر عصر تک، ٹائم تھوڑا ہے، اتنے میں نوکری کرے. پیسے کتنے ملیں گے؟ کہا جتنے صبح والوں کو ملے تھے. ان کا ٹائم زیادہ تھا، کام بھی زیادہ تھا. ان کی اور تمہاری نوکری میں فرق ہے، مزدوری میں فرق نہیں ہے، مزدوری تمہیں ان کے برابر ملے گی. نوکر آئے، زور سے لے کر عصر تک کام کیا اور صبح والوں کے برابر نوکری مزدوری لے کر چلے گئے. اب مالک نے پھر اعلان کیا، مالک نے کہا ہے کوئی جو عصر سے لے کر مغرب تک تھوڑی سی دیر ملازمت کرے، تھوڑی دیر محنت کرے. پوچھا مالک کیا دے گا؟ کہا جتنا صبح والوں کو دیا وہ بھی ملے گا، اور جتنا زور سے بعد والوں کو دیا وہ بھی ملے گا. کام انتہائی تھوڑا، وقت انتہائی تھوڑا، بالکل مختصر سی تم نے ڈیوٹی دینی ہے، اور اجرت تمہیں سارے دن کی ملے گی، یعنی دگنی اجرت ملے گی. میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، جانتے ہو صبح نوکری کرنے والے کون ہیں، زور کے بعد نوکری کرنے والے کون ہیں، عصر کے بعد نوکری کرنے والے کون ہیں؟ عرض کی پیارے آپ بھی بتاؤ. لوح محفوظ اور اللہ کے رازوں کو جاننے والے آپ ہو، اللہ نے آپ کو غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں، آپ ہی بتاؤ کہ وہ کون ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ مالک جو بلانے والا ہے وہ میرا اللہ ہے، اور جو مزدوری کرنے والے ہیں فجر سے لے کر زور تک وہ یہودی ہیں، زور سے لے کر عصر تک محنت کرنے والے وہ مثال عیسائیوں کی دی ہے، اور عصر سے لے کر مغرب تک تھوڑی دیر محنت کر کے دگنی اجرت پانے والے. اے میری امت، یہ میرے صدقے رب نے تمہیں اجازت عطا فرمایا. ٹائم تھوڑا، کام تھوڑا، محنت تھوڑی ہے، رب اجر زیادہ دیتا ہے. اس طرح ڈھیر ساری راتیں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو بخشنے کی واسطے بنائی ہے. ایک آنے والی رات شب براءت، آزادی کی رات، یہ رات بھی اللہ نے انعام کے طور پر، نعمت کے طور پر اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دی ہے کہ میرے محبوب ایک رات آئے گی، اس رات کی گھڑی میں تیرا رب عز و جل تیرے بندوں پر مہربان ہو جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ شب برات میں، یعنی کہ شعبان کی نصف رات، 15ویں رات جو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ وہ معافی مانگے اور میں فوراً بندے کی مغفرت فرما دوں. ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میرا بندہ مجھ سے رزق کا تقاضا کرے، میں اپنے بندے کو فوراً رزق عطا فرما دوں گا. لیکن فرمایا دو بندوں کو اللہ پاک نہیں دیتا، اس رات بھی نہیں بخشتا. جب یہ رحمت کا دریا ہوتا ہے، جب یہ جناب والی سمندر رحمت بہرا ہوتا ہے، جب بندوں کی بخشش کا سامان ہے، ہر آنے والا، ہر سوالی، ہر طلبگار
بخشا جا رہا ہے۔ فرمایا اس کے اندر وہ بندہ جو کینہ پرور ہے، جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، جو دل کے اندر حسد رکھتا ہے، جس کے دل میں مسلمانوں کا بغض ہے، جو دل میں مسلمانوں کا نقصان سوچتا رہتا ہے، جو مسلمانوں کے کسی نقصان پر خوش ہوتا ہے، اور میں ساری رات بھی مصلی بچھا کر بیٹھا رہے، اللہ پاک اس بندوں کو کچھ بھی عطا نہیں فرماتا ہے کہ بندوں کا بغض ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ابھی جو بندہ آئے گا نا، یہ بندہ جنتی ہوگا، یہ پکا جنتی ہے۔ اب یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کا علم غیب دیکھو کہ کتنا بڑا علم ہے۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ آنا کس نے ہے، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کر کے کیا آ رہا ہے۔ ادھر حضرت پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میں تمہیں وانا انبئکم، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کھا کے کیا آتے ہو، بچا کے کیا آتے ہو۔ اتنی خبر رب نے دینے کا اختیار مجھ عیسیٰ کو عطا فرمایا۔ تو جب جناب عیسیٰ کا یہ عالم ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کوئی کھا کے کیا آتا ہے، بچا کے کیا آتا ہے، تو پھر عیسیٰ بھی جن کی ابتدا میں نماز پڑھے، اس محبوب محمد مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک بندہ آئے گا، یہ بندہ جنتی ہے۔ اب یہ بندہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تازہ وضو کیا، ہاتھ کے اندر جوتا اٹھایا ہے اور مسجد کی طرف وہ آ رہا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ یہ بندہ جنتی ہے، یہ کام تو سارے کرتے ہیں، تازہ وضو کر کے آ کے نماز پڑھنا، یہ تو ہم ساری جماعت صحابہ یہ کرتے ہیں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے دوسرے دن پھر فرمایا اب جو بندہ آئے گا یہ بندہ جنتی ہے۔ اب پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگے، کون آئے گا؟ اتفاق کی بات ہے، پھر وہی آ گیا۔ یعنی صحابہ کے لیے تو اتفاق کی بات ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے تو یقیناً فرمایا ہے۔ اب پھر وہی آ گیا، عالم پھر وہی ہے، تازہ وضو کیا ہوا ہے، نماز کے لیے آیا ہے۔ تیسرے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اب جو بندہ آئے گا بندہ جنتی ہے۔ اب پھر انتظار ہوا، اللہ کی قدرت سے وہی بندہ پھر آ گیا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، ہم جانتے تھے اس کا کوئی عمل ہم میں سے الگ نہیں تھا کہ جو وہ کرتا ہو ہم نہ کرتے ہو، جس جہاد میں وہ گیا ہو ہم نہ گئے ہو، جو مال اس نے خرچ کیا ہو ہم نے نہ کیا ہو، جو نماز اس نے پڑھی ہو ہم نے نہ پڑھی ہو، کوئی قیام وہ کرتا ہو ہم نہ کرتے ہو، کوئی روزے وہ رکھتا ہو ہم نہ رکھتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی حاضری مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں وہ دیتا اور ہم نہ دیتے ہو، سب کچھ تو کرتے تھے۔ لیکن یہ پہلے دن بھی جنتی، دوسرے دن بھی جنتی، تیسرے دن بھی جنتی، اور یقین صحابہ کو اتنا تھا کہ مان گئے کہ تیرے منہ سے جو نکلی بات تو بات ہو کے رہی، دن کو جو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی، شک نہیں ہوا کہ محبوب نے کہہ دیا ہے۔ اب یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا بندہ جنت میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے بندہ بے ایمان ہو جائے، اس لیے کہ جو جتنا بھی متقی ہے اگر مرنے سے پہلے کلمہ چھوڑ دیا، سارا تقویٰ ختم، ساری عبادت ختم، ساری ریاضت ختم، سارا مرتبہ رتبہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، قیامت تو آ سکتی ہے، مصطفیٰ کا کہا ہوا ایک لفظ بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ اب انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ یقین ہے، آپ نے جب یہ فرمایا یہ بندہ جنتی ہے تو پکی بات ہے یہ جنتی ہے۔ وہ ایک جنگ تھی نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک بندے کے بارے میں نشان دے کے فرمایا یہ جو آگے آگے لڑ رہا ہے نا، میدان جہاد ہے، صفے بنی ہے، پیچھے نہیں کھڑا، چھپ کے نہیں بیٹھا، وہ جو آگے لڑ رہا ہے پہلی صف میں کھڑا ہے، آگے بڑھ بڑھ کے کافروں کو مار رہا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا یہ بندہ جہنم میں جائے گا، جنتی نہیں جہنمی۔ اب حالانکہ یہ علامت ہے کہ مومن جہاد میں جاتا ہے، منافق نہیں جاتا، یہ علامت ہے، منافق جہاد میں نہیں جاتا۔ اب وہ کھڑا بھی پہلی صف میں ہے، جہاد میں بھی آ چکا، کھڑا بھی پہلی صف میں اور جہاد بھی کر رہا ہے، لڑ بھی رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ اب غلاموں کو اضطراب ہوا کہ یہ کیا، حضور علیہ السلام کی خبر تو کبھی غلط ثابت ہوئی نہیں ہے، اور یہ بندہ میدان جہاد میں کھڑا ہے، یقین رکھتا تھا تو آیا ہے، اور کلمہ ہم نے سنا ہے، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، جہاد میں آ گیا ہے، جہاد میں آنا مومن کی علامت ہے، اور اگر اس کو ضرب لگے گی تو جنت میں جائے گا۔ اب سب کو انتظار تھا کہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔
یہ کب پلٹ کے آتا ہے، یہ کب لوٹ کے آتا ہے؟ لیکن کیا لوٹتا؟ یہ تو آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ غلاموں نے آ کر خبر دی، محبوب جس کو آپ نے جہنمی کہا وہ پلٹا نہیں ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ اور آگے بڑھ رہا ہے، وہ ایک لمحہ بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ حضور اب کیا فرمان ہے آپ کا؟ فرمایا یہ بندہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اب حیران ہے کہ یہ قدم بقدم آگے بڑھتا جا رہا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اور آگے اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ جہنمی ہے۔ اب یہاں پر تشویش ہے ان کو، اتنے میں اعلان ہوا کہ بندہ شہید ہو گیا۔ اب لوگ حیرت میں ہیں کہ اب اس سے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، جان ہی نکل گئی۔ حضور کیا ہے؟ فرمایا بندہ جہنمی ہے۔ اب کیا حضور جہاد لڑتے لڑتے شہید ہوا اور آپ فرماتے ہیں کہ جہنمی ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ سارے حیران بیٹھے ہیں کہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ میدان جہاد میں پہلی صف میں لڑنے والا اور جان بھی دینے والا مصطفیٰ فرماتے جہنم میں گیا۔ اتنے میں دوڑتا ہوا ایک شخص، ایک صحابی رسول آئے، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مصطفیٰ نے جو فرمایا وہ سچ ہوا۔ تم جس کو شہید کہہ رہے ہو وہ شہید نہیں ہوا، اس کو زخم لگا، یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خودکشی کر کے مرا ہے۔ میں نے دیکھا، اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ جہنم میں جائے گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ آگے بڑھتا تھا، میں آگے بڑھتا تھا، وہ پیچھے ہٹتا تھا، میں بھی پیچھے ہٹتا تھا، وہ بیٹھ جاتا تھا، میں ساتھ بیٹھ جاتا تھا، میں دیکھوں تو صحیح اس کا عمل کون سا جہنمیوں والا ہے۔ پھر آخر میں نے دیکھا اس کو ایک تلوار لگی، ایک ضرب لگی، یہ شہید نہیں ہوا بلکہ شہادت سے پہلے اس نے اپنے پیٹ کے اندر خود تلوار کو چبھو کر خودکشی کی ہے۔ لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلا ہے وہ حق نکلا ہے، سچ نکلا ہے۔ حضور نے جو فرما دیا خالق کائنات نے وہ پورا کر کے دکھا دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہے۔ اب غلاموں کو کوئی شک نہیں ہے، کوئی اضطراب نہیں کہ جنتی اتنی جلدی جنت کہ مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، قبر کے سوالات بھی ہیں، قیامت بھی ہے، میزان بھی ہے، پل صراط بھی ہے، شفاعت مصطفیٰ بھی ہے، جنت تو بات کی بات ہے۔ لیکن محبوب نے فرما دیا تو مان گئے جنتی ہے۔ اب ایک صحابی رسول نے کہا حضور اگر اجازت دیں تو میں رات اس کے ساتھ گزار لوں؟ ہو سکتا ہے رات میں کوئی ایسا عمل کرتا ہو، اس کی رات کو اتنی سنہری ہو، اس کی رات میں کوئی ایسی رونق ہو، ایسی روحانیت ہو، ایسی تازگی ہو، کوئی ایسی عبادت یہ رات کی تنہائی میں کرتا ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ گئے، نماز پڑھ کے اکٹھے نکلے، عشاء کی نماز پڑھی، جو نوافل انہوں نے پڑھنے تھے وہ انہوں نے پڑھنے تھے، اکٹھے گئے گھر جا کر۔ یہ صحابی جو اجازت لے کر گئے تھے یہ بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں کرتا کیا ہے۔ اس صحابی رسول نے بستر بنایا اور سو گئے، کوئی مصلی نہیں بچھایا۔ اب یہ بیٹھے ہیں کہ شاید یہ آدھی رات کو اٹھیں گے، نہیں اٹھے، شاید تیسری سے رات کو اٹھیں گے، نہیں اٹھے۔ وہی مؤذن نے جب اذان دی اٹھے، یہ بھی گئے نماز کو، وہ بھی گئے نماز کو۔ اب پوچھنے لگے حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تمہیں جنتی فرمایا اور ہمیں تمہارا کوئی عمل اپنے سے الگ نظر نہیں آتا، کوئی دنوں کے روزے تمہارے ہم سے زیادہ نہیں، رات میں تمہاری دیکھ چکا ہوں، میں بیٹھا رہا تو بستر بنا کے سو گیا، ساری رات تو نے قیام بھی نہیں کیا، پھر تو جنتی کیسے ہوا؟ اب سنو شخص نے کیا کہا، اس نے کہا عمل میرا تمہارے برابر ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں کسی مسلمان کا بغض اور کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا ہوں، میرا دل صاف ہے، ہر مومن کے لیے، ہر مومن کے بارے میں میرے دل میں عزت ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مصطفیٰ کریم نے اس کو جنت اسی لیے عطا کی ہے کہ اس نے اپنے دل کو مومنوں کے کینے سے پاک فرما لیا ہے۔ تو یہی کینہ فرمایا کہ جب شب برات آتی ہے خالق کائنات جل جلالہ بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، بڑے بڑے عیبی آتے ہیں اپنے مالک کی جناب میں سر سجدے میں رکھتے ہیں، اپنے مالک کے حضور فریادی بنتے ہیں، اپنے خالق کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جب شعبان کی
نصف رات آتی ہے یعنی 15ویں شعبان جب آتی ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں رب قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر محبوب کی امت کے لوگوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ اب یہ قبیلہ بنو کلب عرب میں مشہور ہے کہ ان کی بکریوں کے ریوڑ بہت لمبے چوڑے دور دراز تک ہوتے تھے، تو لہذا ان کی مثال دی، فرمایا جتنی ان کی بکریاں ہیں، ان بکریوں پر جتنے بال ہیں، فرمایا اتنے بندوں کو رب شب برات میں معاف فرما دیتا ہے۔ وہ آتے ہیں رب سے، رب کی رضا مانگتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں، اس خالق کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کریم ویسے بھی بخشتا ہے لیکن اس رات خصوصی انعام فرماتا ہے، بندوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ پاک پیغمبر علیہ السلام جب آپ کا دور اقدس ہے، کہا سالی پڑ گئی، بارش نہیں برس رہی، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، فرمایا آؤ لوگوں جمع ہوتے ہیں، ہم مل کر اپنے خالق کی بارگاہ میں بارش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دعا مانگوں گا، تم سارے آمین کہنا، خالق تمہاری آمین پر اور میری دعا پر رحم فرماتے ہوئے بارش عطا فرمائے گا۔ رب کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا مانگی، امت نے آمین کہی، انتظار ہوا ابھی بادل آئیں گے، ابھی برکھا برسے گی، ابھی موسلادھار بارش ہوگی، ابھی کہاں سالی دور ہو جائے گی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی بادل آیا، نہ کوئی ٹکڑا گزرا وہاں پر، نہ کوئی بارش ہوئی۔ خالق کی بارگاہ میں پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے اللہ یہ کیا، میں نے دعا مانگی، امت نے آمین کہا لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم ہم نے تمہاری دعا قبول کر لینی ہے، لیکن یہ جو اتنا بڑا جم غفیر لے کر آیا ہے، یہ سارا علاقہ لے کر آ گیا ہے، اس علاقے کے اندر ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے 40 سال تیرے رب کو ناراض کیا ہے، صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو اجالا ہو اندھیرا ہو، تنہائی ہو خلوت ہو جلوت ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہا بیٹھا ہو، وہ ہر بات ہی تیرے رب کی ناراضگی کی کرتا ہے، تیرے رب کو مسلسل ناراض کرتا رہا، اتنا ناراض کیا ہے۔ اے میرے کلیم آج جب تک یہ بندہ جو اتنا بغض رکھتا ہے تیرے خدا سے، جو اتنی مخالفت کرتا ہے اور اتنا گناہگار ہے، میرے کلیم اس کی دعا قبول نہیں، اس ایک کو نکال دے، پھر دعا مانگ، بادل بھی آئیں گے، بارش بھی برسے گی، جل تھل بھی ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے امت کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگوں خالق کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ ہماری جماعت کے اندر ایک بندہ ہے جس نے 40 سال صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، خلوت میں جلوت میں ہر جگہ رب کو ناراض کیا، اس ایک کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اس لیے وہ بندہ مہربانی کرے ہماری صفوں سے نکل جائے، وہ نکلے گا تو دعا قبول ہوگی، پھر بارش برسے گی، یہ کھیت ہرے بھرے ہوں گے، یہ جانور مرنے سے بچ جائیں گے، انسان پیاس سے بچ جائیں گے، اگر وہ نہ نکلا تو بارش نہیں ہوگی، کھیت بھی جل جائیں گے، انسان بھی مریں گے، جانور بھی ہلاک ہو جائیں گے، اے بندے نکل۔ اب جب یہ ساری تفصیل کے ساتھ رب کے پیغمبر علیہ السلام نے تقریر کی، اس ایک بندے کی بات سمجھ آ گئی، اس کو لگ گئی سمجھ کہ وہ بندہ میں ہوں، وہ مجرم میں ہوں جس کی بات خالق کر رہا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر میرے ایک کے جانے سے بارش برستی ہے تو مجھے جانا چاہیے، اگر میرے ایک کے جانے سے یہ کھیت ہرے بھرے ہوتے ہیں تو چلے جانا چاہیے، اگر میرے ایک کے جانے سے اتنے لوگوں کی زندگی بچتی ہے تو کیا حرج ہے۔ یہ بندہ قدم اٹھانے ہی لگا، پھر رک گیا، قدم اٹھانے لگا کہ چلو، پھر رک گیا۔ اس نے کہا بڑا بہادر بن کے جا رہا ہوں، اگر یوں پورے اجتماع کے اندر سے میں اکیلا جاتا وہ نظر آؤں گا تو مجھے کل کو رشتہ دار کون بنائے گا، میرے ساتھ سلام کون لے گا، میری معاشرے میں کیا عزت ہوگی، مجھے گلی میں کون رہنے دے گا، میرا محلے دار کون بنے گا، مجھے تو کوئی بلانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اب اس نے کہا میں نہیں جاتا، اب پریشان ہے، اگر رکتا ہوں تو سارے مرتے ہیں، چلتا ہوں تو خود مرتا ہوں، اپنی جان بھی پیاری ہے، دوسروں کا احساس بھی ہے، اب جائے تو کہاں جائے، ادھر سب انتظار میں ہیں،
کون سا بندہ نکلتا ہے؟ اعلانات بار بار ہو رہے ہیں، نکل جائے وہ بندہ جس کی وجہ سے رب نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو روکا ہوا ہے، وہ بندہ نکلے۔ سارے دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں اور انتظار میں ہے کون نکلتا ہے، کون جاتا ہے۔ سب دروازے بند ہو گئے، کوئی دروازہ نہیں تھا کہ جہاں سے یہ بندہ بچ سکتا، اس لیے کہ اس کے کھڑا ہونا سب کی موت ہے۔ اس کی اپنی تو چلو بچت ہے، لیکن پھر دوسرے مریں گے تو یہ بھی مرے گا، اب کیا کرے؟ اس نے کہا جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اتنا عقیدہ تو میں بھی رکھتا ہوں کہ خالق کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ جب سارے لوگ سو جاتے ہیں، اتنا عقیدہ تو میرا ہے کہ جس کو میں سناتا ہوں وہ خالق سوتا نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تو اونگ سے بھی پاک ہے۔ جب سارے لوگ میری بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں تو کوئی ہے جو اس وقت بھی میری بات کو سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس نے وہیں سر جھکا دیا اور کہا مالک، جرم آج سے تو شروع نہیں کیے، آج تو مجرم نہیں ہوا، آج کوئی میرا پہلا دن تو نہیں تھا کہ میں جرم کر کے آ گیا۔ مالک میں تو مجرم 40 سال کا، 40 سال پردے کس نے ڈالے رکھے، 40 سال عزت کے ساتھ معاشرے میں کس نے رہنے دیا، 40 سال معتبر بن کر میں کس کی وجہ سے پھرتا رہا، 40 سال لوگ مجھے عزت سے بلاتے رہے تو پردے ڈالنے والی ذات مالک تیری تھی۔ اللہ اگر 40 سال پردے ڈالے ہیں تو مہربانی کر آج بھی پردہ ڈال دینا، مالک تو ستار العیوب ہے نا، آج پردہ ڈال دے، میری توبہ، اب گناہ نہیں کروں گا۔ اب سارے انتظار میں تھے کہ مجمع عام سے کوئی بندہ نکلے، اور ادھر بندے نے یہ تھوڑی سی بات کر دی، بادل آنا شروع ہو گئے، بادل آئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مالک یہ کیا بندہ نکلا نہیں ہے؟ فرمایا بندہ نہیں نکلا، جرم نکل گیا ہے۔ ہم نے جس بدبخت کی وجہ سے بارش کو روکے ہوئے تھا، ہم نے اسی اپنے محبوب کی وجہ سے بارش کو برسا دیا ہے۔ اب کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، اب کسی کی آمین کی بھی ضرورت نہیں ہے، بندے نے توبہ کی ہے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اتنا صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، شب برات یوں تو توبہ کا وقت کیا ہے؟ ابھی یہ وقت ہے توبہ کا کہ جب دل میں ندامت آئے، اپنے خالق کی جناب میں بندہ گناہوں سے توبہ کر دے، گناہوں کو ترک کرنے کا پکا ارادہ کر دے، یہ ہے توبہ۔ اور بالخصوص جب شب برات اور بڑی راتیں آتی ہیں، ان راتوں میں جب اپنے خالق کو پکارتے ہو، وہ اتنا کریم ہے، وہ تمہیں تانے نہیں دیتا، اچھا آخر ٹھوکر لگی تو پھر آیا، اچھا آخر کام نہیں چلا تو پھر آیا، اچھا اولاد نے نافرمانی کی تو پھر آیا، نہیں، مالک ایسا ہے تو جس حال میں بھی جاتا ہے تیرا خالق تجھے قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، خالق کائنات جل جلالہ جب شب برات میں ڈھیر سارے لوگوں کو بخشے، ان بخشے ہوئے لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو، آمین بجائے خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔